اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہمیں اپنے سبق سری نگر سے کرگل تک جماعت 7 پیج نمبر 70 کا پہلا پیراگراف پڑھنا ہے۔ تو آپ اپنی کتاب کا صفحہ نمبر 70 نکالیے تو ہم شروع کریں گے پیراگراف نمبر پیراگراف نمبر پہلے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراس میں درجہ حرارت سردیوں کے موسم میں -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ دراس میں اگرچہ بہت کم بارش ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا خطہ سرسبز شاداب ہے۔ یہاں پر جدید طرز کے متعدد فارم نظر آتے ہیں۔ یہاں ایسے مکانات تعمیر ہوئے ہیں جو شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں۔ دراس سے گزرنے کے بعد ننگے پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ شاہراہ دریائے دراس کے کنارے کنارے ہوتے ہوئے خربو نام کے گاؤں سے گزرتی ہے۔ دور چوٹیوں پر جب غروب ہوتے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے سارے پہاڑوں پر سونے کی چادر چڑھائی گئی ہے۔ ایسے ہی حیرت انگیز قدرتی نظارے دیکھتے ہوئے ہم شام کے وقت کرگل پہنچتے ہیں۔ پیارے بچوں، جو ہم نے یہ سبق پہلے اس کے کچھ اقتباس، اس کے کچھ پیراگراف پڑھے ہیں، تو ان میں ہم نے جو سری نگر سے سفر لداخ تک طے ہونے جا رہا تھا، یعنی سری نگر سے لداخ کا جو سفر ہے، اس میں کون کون سی جگہیں آتی ہے، اس فیصلے پر کون کون سے صحت افزا مقامات ہیں، ان کے بارے میں ہم نے کچھ جان لیا ہے۔ تو آج ہم اس پیراگراف میں ان سطور میں دراس کے درجہ حرارت، موسم اور وہاں کے رہن سہن کے بارے میں کچھ دریافت کرنے جا رہے ہیں۔ یعنی دراس میں درجہ حرارت سردیوں کے موسم میں -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ پیارے بچوں، چونکہ ہم جموں کشمیر جو یوٹی ہے آج، پہلے یہ ریاست تھی، تو اس ہماری ریاست کے جو 3 صوبے تھے، جن کی ہم نے پہلے بھی ذکر کی ہے کہ ایک صوبہ، ایک حصہ جو ہم نے جغرافائی کی وجہ سے جو اس کے 3 صوبے ہیں، ایک جموں ہے، ایک لداخ تھا اور ایک کشمیر ہے۔ تو جموں میں اگرچہ موسم گرم ہوتا ہے، لیکن جب ہم اسی وقت کی بات کشمیر میں موسم کے بارے میں کرتے ہیں تو کشمیر میں اس وقت موسم سردی کا ہوتا ہے۔ یعنی جب یہاں پر موسم سرما ہوتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ یہاں پر کشمیر میں ہمارے یہاں جب سردی کا موسم ہوتا ہے تو جموں میں اس وقت گرمی ہوتی ہے، اور جب ہم اسی وقت کی بات کر رہے ہیں لداخ کے بارے میں، تو وہاں اس سے بھی زیادہ
سردی ہوتی ہے، یعنی کشمیر سے بھی زیادہ سردی ہوتی ہے۔ تو دراس کے بارے میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ کشمیر میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت سردیوں میں 5-6 ڈگری منفی ہو جاتا ہے، لیکن جب ہم اپنی اس صوبے کی بات کر رہے ہیں، آج یوٹی ہے یہ، جب ہم اس یوٹی کی بات کر رہے ہیں تو یہ یوٹی سردیوں میں اس کا موسم جو ہے، اس کا درجہ حرارت جو ہے وہ کافی نیچے گر جاتا ہے، تو -45 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ تو آپ اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ کشمیر میں جب 5 یا 6 ڈگری سیلسیس منفی مائنس سردیوں میں ہوتی ہے تو کتنی سردی ہوتی ہے، ہم کتنی ٹھنڈ محسوس کرتے ہیں۔ تو جب یہی درجہ حرارت سردیوں میں دراس میں -45 ڈگری ہوگی تو وہاں کتنی سردی ہوگی، تو یہ ہمیں اس بات سے محسوس ہوگا کہ ہمیں کتنی سردی محسوس ہوتی ہے -6 ڈگری میں یا -60 ڈگری میں۔ تو 6-7 سے اوپر کشمیر میں منفی درجہ حرارت نہیں گر جاتا ہے، تو 45 ڈگری میں یا 40 ڈگری میں کتنی سردی محسوس ہوگی۔ دراس میں اگرچہ بہت کم بارش ہوتی ہے، دوسری طرف جو یہ دراس کا علاقہ ہے وہاں پر بارش کم ہوتی ہے، لیکن یہ چھوٹا سا خطہ سرسبز شہداب ہے۔ مگر دوسری جانب یہ علاقہ، یہ دراس کا علاقہ بہت سرسبز، یعنی یہ سبز زار ہے، یہ سبز ہے، شہداب ہے، یہ ہرا بھرا ہے۔ یہاں پر جدید طرز کے متعدد فارم نظر آتے ہیں، یہاں ایسے مکانات تعمیر ہوئے ہیں جو شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں۔ پیارے بچوں، آپ کے ذہن میں یہ سوال ضرور ہوگا کہ اگر 45 ڈگری یہاں پر مائنس ہوتا ہے، -45 ڈگری تک یہاں کا درجہ حرارت گر جاتا ہے، تو یہاں کے رہنے والے، یہاں کے لوگ جو ہیں وہ کیسے اپنی زندگی بسر کرتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، یہ لوگ ایسے مکانوں میں رہتے ہیں جو شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں۔ یعنی شمسی توانائی کس چیز کو کہتے ہیں؟ شمسی توانائی جو آفتاب کی جو روشنی ہے، اس روشنی سے یہ مکان خود بخود گرم رہتے ہیں۔ یعنی جس طرح سے ہم یہاں پر ہم سب لوگ، آپ بھی، ہم سب یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ ہم اپنے گھروں کے اوپر سولر پلیٹ رکھتے ہیں، تو اس سولر پلیٹ کو ہم بجلی کے لیے یعنی لائٹ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سولر جو ہوتا ہے، آپ یہ جانتے ہیں کہ سولر شمسی توانائی کے ذریعے ہمیں روشنی دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی طریقہ ہے، ایک سائنسی طریقہ ہے، ایسے مکان تعمیر ہو رہے ہیں وہاں پر جو شمسی توانائی سے گرم رہتے ہیں، اسی آفتاب کی روشنی سے، جس سے ہم اپنا سولر سسٹم یعنی اپنی بجلی کا سسٹم جو ہم سب آج گھر میں رکھتے ہیں، جس طرح سے یہ وہاں سے آفتاب سے وہ گرمی، وہ بجلی حاصل کرتے ہیں، یہ سولر پلیٹ، تو اسی طرح سے ایسے مکان تعمیر ہوتے ہیں جن کے اوپر آلے لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جو آج خود گرم رہتے ہیں اسی شمسی توانائی سے۔ تو اس طرح سے ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے، ہم اس سے واقف ہو جاتے ہیں کہ شمسی توانائی سے کیسے مکان گرم رہ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، دراس سے گزرنے کے بعد ننگے پہاڑوں کا ایک لمبا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔
تو دراز کے بعد ننگے پہاڑوں کا مطلب یہ ہے کہ ایسے پہاڑ جن پر کوئی درخت، کوئی جھاڑی، کوئی اور درخت نظر نہیں آ رہا ہے، ایسے پہاڑوں کو ننگے کہا جاتا ہے۔ شاہراہ اس راستے کو کہتے ہیں جو کسی علاقے کو دوسرے علاقے سے جوڑتا ہے۔ دراز کے کنارے ہوتے ہی خربو نام کے گاؤں سے گزرتی ہے۔ تو شاہراہ جو ہے یہ دراز کا جو دریا ہے، دریا سے کے کنارے ہوتے ہوئے ایک گاؤں سے گزرتا ہے جس کا نام خربو ہے۔ دور چوٹیوں پر جب غروب ہوتے سورج کی کرنیں پڑتی ہیں تو اتنا خوبصورت علاقہ ہے، اتنا مزیدار علاقہ ہے، اتنا بہت ہی دل کو کھینچنے والا علاقہ ہے، دل کو اپنی طرف کشش کرنے والا علاقہ ہے کہ جب شام کو ان چوٹیوں پر آفتاب کی وہ روشنی پڑتی ہے، آفتاب کی وہ کرنیں پڑتے ہیں۔ کرنیں کس چیز کو کہتے ہیں؟ جب صبح آفتاب چڑھتا ہے تو پہلے اس کی وہ شعاعیں، وہ کرنیں پہاڑوں کے اوپر پڑ جاتی ہے، جو بلند جگہ ہوتی ہے وہاں پر آفتاب کی کرنیں پڑتی ہے۔ تو جب سورج شام کو غروب ہوتا ہے تب بھی یہ کرنیں اوپر والی جگہ، یعنی پہاڑوں والی جگہ، بلند جو جگہ ہوتی ہے، جو اوپر جو جگہ ہوتی ہے، پلین زمین سے اوپر جو جگہ ہوتی ہے، ان پر آخر پر یہ کرنیں پڑتی ہے۔ تو اس کے بعد پورا آفتاب غروب ہوتا ہے، آفتاب کی جو روشنی ہے پوری غائب ہو جاتی ہے۔ تو یہ کرنیں جب شام کو، غروب آفتاب شام کو ان چوٹیوں پر پڑتی ہے تو ایسا لگتا ہے جیسا ان پہاڑوں پر سونا بچھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ اتنی چمکیلا ہوتی ہے، یہ پہاڑوں کی اوپری جگہ اتنی چمکیلی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان پر کسی نے سونے کی چادر بچھائی ہوئی ہے، کہ جیسے پہاڑوں پر سونے کی چادر چڑھائی گئی ہے۔ ایسے ہی حیرت انگیز قدرتی نظارے دیکھتے ہوئے ہم شام کے وقت کرگل پہنچتے ہیں۔ تو ایسے ہی بہت دلچسپ، بہت خوبصورت، بہت مزیدار، دل کو لبھانے والی قدرتی، یعنی ایسی حیرت انگیز جو انسان کے ذہن سے بالا تر ہے، ایسے ہی قدرتی نظارے کا مطلب ہے جو اللہ نے نظارے دنیا میں عطا کیے ہیں، اس کرگل کو عطا کیے ہیں، اس دراز کو عطا کیے ہیں، جس کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، اور ایسے ہی قدرتی نظارے دیکھتے ہوئے ہم شام کے وقت ہم کرگل پہنچتے ہیں۔ پیارے بچوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے ان سطور کا پورا معنی پورا ذہن نشین کیا ہوا ہوگا، اور انشاءاللہ آگے ہم کل دوسرے ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ یہ سبق دوبارہ پڑھ لیں اور اس کا معنی سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اس وقت میں آپ سے اجازت لیتا ہوں، باقی وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔